السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ مظہر مفتی اعظم صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان علیہ رحمت رضوان بر صغیر پاک و ہند کے صفِ اول کے علماء میں ایک زبردست عالم تھے۔ آپ خانوادہ اعلیٰ حضرت کے ایک فرد کامل ہیں جن کو دنیا سنیت حضور تحسین رضا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ علامہ تحسین رضا علیہ رحمت رضوان کا نسب کچھ یوں ہے: صدر العلماء بن حسنین رضا بن حسن رضا بن نقی علی خان بن رضا علی خان۔ آپ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے مشہور محلہ سوداگران میں بتاریخ 14 شعبان المعظم 1348 ہجری بمطابق 1930 کو ہوئی۔ حضور تحسین میاں علیہ الرحمہ نے محلہ سوداگران بریلی شریف میں 14 شعبان المعظم 1348 ہجری بمطابق 1930 کو اپنی حیات کی آنکھیں کھولی۔ آپ کا پورا خاندان چونکہ علم کا گہوارہ تھا، امام احمد رضا جیسی عظیم شخصیت آپ کے خاندان سے منسوب تھی۔ خاندان کی اسی علمی اور روحانی فضا میں آپ کی تربیت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مقامی مکتب سے حاصل کی۔ عربی و فارسی تعلیم کے لیے دارالعلوم منظر اسلام اور دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف میں داخلہ لیا۔ آپ کے اساتذہ میں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ محدث اعظم پاکستان کے توجہات نے آپ کی تعلیمی زندگی کے خانے کو اتنا منور کر دیا کہ دیر تک اور دور تک اس کی روشنی کا اجالا ہزاروں لوگوں تک پہنچا۔ تقسیم ہند کے بعد مولانا سردار احمد علیہ رحمہ نے پاکستان کے شہر فیصل آباد میں ایک عظیم درسگاہ جامعہ رضویہ مظہر اسلام قائم فرمائی تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور 6 ماہ تک قلیل مدت میں دور حدیث کی تکمیل فرمائی۔ آپ اپنے وقت کے جلیل القدر اور اجلہ علماء سے اکتساب فیض فرمایا۔ حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی مصنف بہار شریعت سے تفسیر جلالین شریف پڑھی، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے فتویٰ نویسی سیکھی اور ان سے علمی و روحانی فیض حاصل فرمایا۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد علیہ رحمہ سے علم حدیث کی تکمیل فرمائی۔ ان کے علاوہ مولانا غلام جیلانی رضوی اعظمی، مولانا قاضی شمس الدین رضوی جعفری، مولانا غلام یاسین پرنوی، مولانا سردار علی خان اور مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب علیہم الرحمہ جیسے اساتین امت اور اصحاب فضل و کمال کے استفادے نے آپ کو عالمی سطح پر خوب نہال کیا۔ حضور صدر العلماء نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے حکم سے فراغت سے پہلے ہی دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف میں درس دینا شروع کر دیا تھا، لیکن جب آپ کے استاذ گرامی مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمہ پاکستان تشریف لے گئے تو وہاں ایک عظیم الشان دارالعلوم قائم فرمایا تو آپ کے علمی ذوق و شوق نے آپ کو بریلی چھوڑ کر پاکستان جانے پر مجبور کر دیا۔ وہاں صرف آپ نے 6 مہینے میں دورہ حدیث مکمل کیا۔ وہاں سے واپسی پر پھر دارالعلوم مظہر اسلام چھوڑ کر منظر اسلام میں بحیثیت شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تشریف لے آئے اور 7 سال تک اپنے ان عہدوں کو بحسن خوبی رنگ و روغن عطا کرتے رہے۔ 1982 میں بریلی شریف کے محلہ باقر گنج میں جب جامعہ رضویہ نوریہ کا قیام عمل میں آیا تو آپ یہاں تشریف لے آئے اور 23 سال تک شیخ الحدیث کی حیثیت سے تعلیم دیتے رہے۔ عاجزی و انکساری کا یہ عالم ہوتا کہ اپنے گھر کانکر تولا پرانا شہر سے جامعہ نوریہ رضویہ تک رکشہ پر بیٹھ کر تشریف لے جاتے۔ اگر آپ چاہتے تو ادنا اشارے پر گاڑی کا انتظام ہو جاتا، لیکن حضرت نے رکشے میں آنا جانا پسند فرمایا۔ جانشین مفتی اعظم ہند حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ نے جب بریلی شریف متھرا پور میں ایک عظیم الشان ادارہ مرکز الدارۃ الاسلامیہ جامعۃ الرضا قائم فرمایا تو حضرت صدر العلماء کو دعوت دی اور شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کا منصب ان کو سونپ دیا۔ وصال پر ملال سے قبل تک آپ یہیں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس طریقے سے آپ نے بریلی شریف کے ہر بڑے ادارے کو تدریسی زینت بخشی۔ آپ کے علمی فیضان کا دریا وہاں سے بہتا رہا۔ ان چاروں علمی مراکز میں حضرت کے طلباء کی تعداد ہزاروں میں ہوگی۔
صرف آپ کے مشہور تلامذہ کی اسم شماری کی جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہو جاتی ہے، جن کی خدمات قابل قدر ہیں اور جو مختلف دعوتی فضاؤں میں اپنی صلاحیتوں کے ذرے اور جوہر بکھیر رہے ہیں۔ حضرت تحسین میاں علیہ رحمت رضوان کے والد گرامی مولانا حسنین رضا علیہ رحمہ نے آپ کو حضور مفتی اعظم ہند سے بیعت کرایا اور 25 صفر المظفر 13 مشائخ کی موجودگی میں صرف 13 سال کی عمر میں سرکار مفتی اعظم ہند نے آپ کو بیعت عطا فرمایا۔ اسی وقت آپ کو خرقہ خلافت و اجازت بھی عطا فرمایا اور آپ کے سر پر اپنا امامہ شریف بھی اپنے دستے مبارک سے باندھا۔ سید العلماء حضرت سید عالم مصطفیٰ مارے روی، مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن اڑیسوی، برہان ملت برہان الحق جبل پوری اور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز محدث مبارکبادی علیہ رحمت رضوان جیسے بڑے بڑے مشائخ علماء نے آپ کی خرقہ کوشی فرمائی۔ آپ کے خلفاء کی تعداد یوں تو کم ہے، سب کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کس حیثیت سے مذہب و ملت کو اپنی خدمت کا خون دے رہے ہیں، لیکن ان میں چند مشہور خلفاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کی تبلیغی حیثیت مسلم ہے اور جو بقدر ظرف مسلک و ملت کے کارواں کو اپنی خدمات اور تحریکات کے ذریعے آگے بڑھا رہے ہیں۔ مولانا حنیف خان قادری، مولانا تطہیر احمد رضوی مصباحی، مولانا صغیر احمد جھوکن پوری، مولانا سید شاہد علی لرام پوری، حضرت محمد قمر رضا خان برادر تاج الشریعہ، الحاج محمد سعید نوری، مولانا رفیق عالم مصباحی، مولانا شکور احمد، مولانا صغیر اختر مصباحی، مولانا عبدالسلام، مولانا شکیل مصباحی وغیرہ جیسے اسماء قابل ذکر ہیں۔ جناب سید اللہ خان بریلوی کی صاحبزادی سے 15 ذی القعدہ 1368 ہجری مطابق 26 فروری 1967 عیسوی میں آپ کا عقد مسنون ہوا، جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور 3 لڑکے۔ 3 لڑکے تعلیم یافتہ ہیں، جناب حسان رضا خان، جناب رضوان رضا خان، جناب صہیب رضا خان اور لڑکی کا نام عارفہ بیگم ہے۔ علامہ صدر العلماء بہت با اخلاق، مہذب، نرم مزاج استاذ تھے۔ بڑا ہو یا چھوٹا سب سے گفتگو اس طرح فرماتے کہ وہ مطمئن اور خوش ہو جاتے۔ آپ کے اخلاق حسنہ حدیث مبارکہ کے تحت تھے۔ آپ کے اخلاق مبارکہ کو دیکھ کر دوسرے لوگ سبق لیتے تھے، اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے اخلاق دیکھ کر متاثر ہوتے تھے اور تعریف و توصیف بیان کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کسی نے برے الفاظ سے کبھی نہ جانا اور یہ صرف آپ کے اخلاق کا کمال تھا۔ حضور صدر العلماء علیہ رحمت رضوان ایک استاد شاعر بھی تھے۔ آپ کے اشعار میں عجیب و غریب بلاغت و فصاحت و سلاست پائی جاتی ہے۔ آپ کے دادا استاذ زمن کے اشعار سے آپ کے اشعار بہت مشابہ و مواصل معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری نعتیں و منقبت اپنے حیات مبارکہ میں لکھی، جن کے پڑھنے سے فصاحت و بلاغت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالآخر عمر کی 76 بہاریں دیکھنے کے بعد آخری منزل آ ہی گئی، جہاں سے ایک قدم بھی پیچھے مڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جہاں سے ماضی میں جھانکنے کے لیے آنکھوں کی روشنی باقی نہیں رہ پاتی اور ماضی کی زمین پر چلنے کے لیے ذرہ برابر بھی سکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس کے آگے صرف موت کی منزل ہوتی ہے، جہاں پر ہر ایک کو اترنا ہے۔ حضور تحسین میاں علیہ رحمہ کو بھلا کیوں کر مہلت ملتی؟ 3 اگست بروز جمعہ کو آسمانی بریلی کا یہ روشن ستارہ ٹوٹ گیا، جس کی روشنی میں گمراہیت، الہادیت اور بے عملی کی تاریک پگ ڈنڈیوں پر چلنے والے اپنے قافلے حیات کو صحیح و سالم گزار لے گئے۔ حضرت صدر العلماء مہاراشٹر کے تبلیغی دورے پر تھے۔ ناگپور سے قریب غالباً چندرپور گاؤں میں آپ کی گاڑی پلٹ گئی اور موت کا شری جام آپ نے زندگی کے ہونٹوں سے لگا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا لاشا بذریعے ہوائی جہاز بریلی لایا گیا تو اتوار کے روز قریب 2 بجے اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں اظہری میاں صاحب قبلہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وہاں سے لے کر آپ کے آبائی قبرستان محلہ کانکر ٹولہ میں قریب 4 بجے تدفین عمل میں آئی اور نماز جنازہ میں تقریباً 3 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ یہ بریلی شریف کا دوسرا واقعہ تھا کہ عوام نے اتنی کثرت سے شرکت کی ہو۔
پہلا واقعہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی نماز جنازہ کا تھا۔ اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں بے پناہ ازدحام کی وجہ سے بار بار گلہ مند ہو رہا تھا۔ عوام کی کثرت اس بات کا کھلا ثبوت پیش کر رہی تھی کہ آپ مقبول انام تو ہیں ہی، مقبول بارگاہ خدا بھی ہو چکے ہیں۔ بالآخر اس طرح ایک بابرکت دور کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور علامہ تحسین رضا علیہ رحمت رضوان دنیا اہل سنت میں خلا چھوڑ جاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی پریس کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے احباب تک شیئر کریں۔ خانوادہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک پلے لسٹ بنائی ہے، آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کیجئے تو خانوادہ اعلیٰ حضرت کے بہت سارے علماء و مشائخ کی سیرت و سوانح آپ کو دستیاب ہوگی۔ السلام علیکم۔